نحمد ونصلی علی رسول الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 1 وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ انہوں نے گائے جو ہے وہ واقعہ ذبح کی تھی، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اب یہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہی کیوں رکھا گیا؟ سورۃ البقرہ تو بہت بڑی طویل سورت ہے اور یہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سب سے ابتدائی یعنی کہ سب سے پہلی سورت، اور یہ تمام مدنی دور میں نازل ہوتی رہی ہے، یعنی کہ جتنے 12 سال یا 11 سال تقریباً جو مدنی دور رہا ہے اس پورے عرصے میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے واقعات اور کے لحاظ سے وہ نازل ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس سے رکھا گیا کیونکہ جب مدینہ میں یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ یہودی تھے، اور اہل یہود جب مصر میں رہتے تھے اور سینا کے مکان میں رہتے تھے تو ان میں گائے کو ذبح کرنے کا کافی رواج پا چکا تھا۔ تو اس واقعے میں جب ان کو گائے کو ذبح کر دیا گیا جو ہے، تو حقیقت میں وہ اس سارے جو عقائد ان کے ذہن میں بس چکے تھے گائے سے ریلیٹڈ، اس کو ذبح کیا گیا، بیسیکلی ان کو ختم کیا گیا، ان کو تہس نہس کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا تاکہ ان کے ذہن میں جتنی بھی یہ خرافات ہیں گائے کی عبادت کے حوالے سے، اس کے مقدس ہونے کے حوالے سے، وہ سب ختم ہو جائیں۔ اور یہ جو ہے واقعہ ایسا واقعہ تھا جو ان کی گائے کو ذبح کرنے کے بعد ان کے دلوں میں جو ہے شرک کی جو جڑ تھی اس کو کاٹنے کے لیے کافی تھا، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس لفظ کا بقرہ جو ہے بے کاف رے، دو نقطوں والا کاف ہے، اس کو بقرہ عربی میں تو اس کا مطلب گائے ہے، لیکن اس کا ایک معنی اور بھی ہے۔ بقرہ جو ہے وہ بکر کئی جمع ہے، اور اس بکر کا معنی ہے پھاڑنا، کھولنا، جیسے بقر الارض، اس نے زمین کو پھاڑ دیا۔ تو امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ پھٹ جائے یا کھل جائے تو اس کے لیے بھی بکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اور گہرا کھول دیں تو اس پر کہا جاتا ہے بقرۃ البطنہ۔ گویا بکر کے معنی میں انشرہ اور وسعت دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت اپنے اندر بہت سارے معنی اور بہت مضامین سمیٹے ہوئے ہیں، اور تقریباً تمام صورتوں کے جو آپ کہہ لیں ہیڈنگز ہیں وہ اسی صورت میں موجود ہیں۔ تو اس لیے بھی اس کو ایک بڑی صورت کہا گیا جو علم کے خزانوں کو جو ہے وہ ساروں کو اس نے باہر نکالا۔ تو کیونکہ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں جتنی بھی صورتوں کا جو نام رکھے گئے ہیں، جتنی بھی صورتوں کے نام ہیں، یہ نام عام کتابی اصول پر مقرر نہیں کیے گئے، اور نہ قرآن کی حیثیت اور انداز جو ہے وہ عام کتابوں کا سا ہے، اور نہ اس کی صورتوں کا انداز عام کتابوں کے ابواب کا سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اسماء کا انداز مختلف کتابوں کے ابواب یا مضامین کے عنوانات کا سا ہے۔ قرآن مجید اور اس کی صورتوں کے تمام نام بے شک علامتی نوعیت کے ہیں، مگر علامتی اسماء کا انتخاب اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے کیونکہ جامعہ عنوانات معاذ اللہ استغفر اللہ تعالیٰ ان کا نام نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی ہر صورت جو ہے وہ نفس مضمون اور نفس عنوان دونوں لحاظ سے منفرد اور یکتا اسلوب کی حامل ہے، اسی طرح سے ان کے جو نام رکھے گئے وہ بھی منفرد رکھے گئے ہیں۔ اب ایسے نہیں تھا کہ کوئی نام مل نہیں رہا تھا یا نام جو ہے اتنے زیادہ عنوانات ہے تو کوئی ایک نام رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کسی بھی چیز کی محتاج ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بہت جامع اور بڑا نام بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ علامتی نام جو ہیں ہر صورت کے رکھے۔ اور زمانہ نزول اس کا صورت مدنی صورت ہے، ہجرت کی مدینہ سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور آخر تک جو جاری رہا، اور جو ہے جو سب سے آخری جو تھی وہ منع کے مقام پہ 10 ذی الحجہ کو اس کی آیت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کے مناسک ادا فرما رہے تھے، اور اس کے ٹھیک 3 ماہ بعد آقا علیہ السلام وصال مبارک ہو گیا۔ اس لحاظ سے سورۃ البقرہ کا زمانہ نزول پورے 10 سالہ مدنی دور پر مشتمل ہے۔ اب سورۃ البقرہ کے جو اسلوب مضامین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا پس منظر شان نزول جو ہے وہ درجل عنوانات کے جو ہے وہ تحت ہے۔ وہ عنوانات ہے یہودی تاریخ کے حوالے سے تقادر عملی زندگی کے بگاڑ کی اصلاح سورۃ بقرہ کی، دوسرا ہے منافقین کے حوالے سے نفاق کے علامات کا بیان اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، پھر اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے اجتماعی نظام کی تاسیس اور اس کے لیے ضروری ہدایات، اور پھر اسلام اور کفر کی جو کشمکش ہے اس کے حوالے سے منظم انقلابی جدوجہد کا آغاز اور اس سے متعلق بنیادی تعلیمات،
پھر اہل حق کے غلبہ کی شرائط کے حوالے سے مثبت طرز ہائے عمل کی نشاندہی. اب یہاں سے ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ بیسکلی اب جب ہجرت مکہ میں مکی دور بہت مختلف دور تھا. مکی دور میں مسلمانوں کو حکومت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں پہ فرائض بھی جو ہے وہ فرض نہیں ہوئے تھے. نہ حج فرض ہوا، نہ جہاد فرض ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ نماز فرض ہوئی تھی. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، تب یہاں پر ایک ریاست مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے. یہاں پر اسلامک لائف کیسی ہونی چاہیے، جب ہم اسلام فل کوڈ آف لائف کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے بتایا کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، کیسے اس کے احکامات نافذ ہوں گے، کیسے ہم ان پہ اصلاح کریں گے، کیسے ابتدا کیسے ہوگی جب ہر طرف کفر کا نظام ہے اور ہر طرف جو ہے وہ لوٹ مار ہے اور ہر طرف جو ہے وہ غریبوں کو اور مظلوموں کو پسایا جا رہا ہے، ہر طرف جہالت کے دورے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کو انسان بھول چکا ہے، ہدایت اور گمراہی میں جو ہدایت سے دور ہو کے گمراہی میں جا چکا ہے. تو کیسے ہم آغاز کریں گے کہ جب ہم نے دین کا آغاز کرتے ہیں، جب ہمیں ایک اسلامی سلطنت قائم کرنی تو کیسے کریں گے. اب یہاں سے وہ چیز شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے اب جب مدینہ میں ہجرت کرتے تو وہاں پہ یہودی بھی ہیں، اب کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی، اور ہجرت کر کے جو مسلمان ساتھ آئے ہیں وہ بے حال و حال ہے. ان کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی بچے رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے یار و مددگار ہے. تو کیسے اس چیز کا آغاز کریں گے؟ بڑا خوبصورت ہے کہ کیسے اس چیز کا آغاز ہوگا اور کیسے اسلامی ریاست بنے گی. اور دیکھیں کہ یہی اسلامی ریاست ماقال اسلام سے 10 سالوں میں فتح مکہ بھی ہو گیا. اور اسی طرح سے اگر ہم اس کے بعد 2-2.5 سال ابوبکر صدیق کا دور دیکھیں، پھر عمر کا دور دیکھیں، تو اسپین تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی ہے. آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے اس بالکل مختصر سے عرصے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور اسی ہدایت کو انہوں نے بڑے پکے طریقے سے پکڑا اور ان چیزوں کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. تو انہوں نے حکومت پوری دنیا میں حکومت جو ہے وہ کر دی. لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، لاکھوں کروڑوں لوگ دین میں داخل ہوئے اور بہت بڑی بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو گئی. لیکن پھر جب دین کو چھوڑا، پھر جب اس قرآن پاک پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہدایت یہاں سے لینا چھوڑ دی، ہدایت کا منبع اور مرکز اپنے علم تجربے کو اور اپنی طاقت کو سمجھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ دوبارہ سے زوال پذیر ہونا شروع ہو. تو ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم چیز کہ سورۃ البقرہ میں نفاق اور منافقین ان کی علامات بیان کی گئی ہیں. اب جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو مدینہ میں 7 قسم کے منافق تھے. مدنی دور میں منافقین کا تقویٰ بھی نمایاں طور پر ایک الگ سے اپنی حیثیت اور مقام رکھتا تھا. اسلام کو کھلی مخالفت و مزاحمت کا سامنا تو آغاز دعوت اسلام سے ہی تھا، کیونکہ مکہ میں کھلی منافقت شروع ہو گئی تھی. لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ایک نئی طرز کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہوگی، جس کو چھپی ہوئی مخالفت کہتے ہیں، پیٹھ میں چھرا گھونپنا کہتے ہیں. 2 ڈبل فیسز لوگ جسے ہم کہتے ہیں، منافق لوگ، وہ بھی آنکھ سامنے آنا شروع ہو گئے. اب منافقین کی قسمیں تھی، 7 قسمیں تھیں تقریباً. پہلی قسم تھی ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل تھے، لیکن اس کی خاطر اپنے مفادات کی قربانی کے لیے تیار نہ تھے، نہ مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے لیے. لہٰذا کچھ خود غرضی اور مفاد پرستی اور کچھ بزدلی ان کے سچا مسلمان ہونے کے راستے میں حائل تھی. دوسری قسم کے ایسے منافقین تھے جو دل سے تو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض سازش اور فتنہ اور شر کے لیے اسلامی صفوں میں گھس آئے تھے. یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. اب تیسری قسم کے منافقین ایسے تھے جو اسلام کے اقتدار و حکومت کے باعث مفاد پرستانہ خواہشات کے تحت اسلام سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن منکرین اسلام سے بھی اپنا تعلق دستور قائم رکھے ہوئے تھے تاکہ دونوں طرف سے حسب مواقع فوائد حاصل کر سکے اور دونوں طرف کے خطرات کو بھی محفوظ رہ سکیں. پھر چوتھی قسم ایسے منافقین کی تھی جو ذہنی طور پہ اسلام اور کفر کے درمیان جو تھے متردد تھے. نہ انہیں اسلام کی حقانیت پر کامل اعتماد تھا اور نہ وہ اپنی سابقہ کفر یا جہالت کی حالت پر مطمئن تھے. وہ اوروں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے. پھر پانچویں قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کو حق سمجھتے ہوئے دل سے اس کے قائل تو ہو چکے تھے، لیکن پرانے جو عقائد ہیں، ابہام ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ دینی اقتدار اور پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی طرح سے وہ امر و نواہی، یعنی کہ یہ جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہرگز نہیں تھے. پھر چھٹی قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کی توحید اور احکام الہی اور آخرت وغیرہ پر ایمان لانے کی حد تک تو تسلیم کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور وفاداری سے گریزاں تھے. یعنی کہ اس طرح کے منافقین آج کے دور میں بھی بہت پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دو. آقا علیہ السلام اور ان کی ذات کو ہمیشہ ڈیگریڈ کریں گے، ان میں نقص نکالیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اختیارات دیے ہیں ان کو محدود کر کے بیان کریں گے. اور اس طرح کے منافقین تھے. اور
وہ حضور اسلام کی عظمت و منزلت کے دل سے جو ہے وہ دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی حاکمیت اور شفافیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس میں وہ اپنی حدت اور جو ہے وہ ذلت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ وہ تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ذات باری تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کہتے تھے ہماری رسائی ہو، آقا علیہ السلام بیچ میں نہ ہو۔ یہ تقریباً 6 قسمیں تھی منافقین کی، 6 سے 7 قسمیں منافقین کی، اور قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ منافقین کی پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیسے کیسے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سورۃ بقرہ نے اس سلسلے میں بھی اہم ارشادات فرمائے گی تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو سکے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کے قیام کے حوالے سے اجتماعی نظام ہے، پھر اسلام اور کفر کی کشمکش کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت تھوڑی سی بیان کر دوں کہ کتب صحاح میں یہ حدیث بھی مروی ہے کہ جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھیں وہ اس کو شب بیداری کی جگہ کافی ہیں۔ پھر کثرت مضامین کے لحاظ سے بھی سورت کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سورۃ بقرہ میں 1000 امر و نواہی، 1000 امر اور 1000 نواہی، 1000 حکمتیں اور 1000 اخبار و قصص موجود ہیں۔ اس سے امام شبعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے رات کو سورۃ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کی وہ گھر اس رات شیطان سے محفوظ ہو گیا۔ اس میں 4 آیات پہلی، 1 آیت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی اور 3 آیات آخری ہیں، یعنی کہ پہلا رکوع آیت الکرسی والا رکوع اور آخری رکوع، یہ 3 پڑھ لیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقاطعات ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جتنے علماء مفکرین و مفسرین نے ان کا کوئی ترجمہ کیا ہے تو اپنے علم کے بنا پہ یا اپنے اندازے کے بنا پہ کیا ہے، اور ان کا کوئی اتھینٹک ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک اور شبہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کہ ہم ایسی کوئی بات سوچ نہیں سکتے، ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے، ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتے جس میں اف اور بٹ یا اگر مگر کچھ بھی ایسا ہو، یعنی کہ جو چیز بھی لکھی گئی وہ اتھینٹک لکھ دی گئی ہے، حقیقتاً لکھ دی گئی ہے۔ ریب جو ہے بیسکلی یہ دل کی کیفیت کی ایک مقام ہے، اور اس میں جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہلکا سا بھی شبہ ہو جائے، شک پڑ جائے، تو وہ کیفیت ہے۔ اب یہ اس کیفیت کا بھی اس میں یعنی کہ ایک لمحے کے لیے جو ایک خیال دل سے گزرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کیفیت یا خیال کی جو دل کی سٹیج ہوتی ہے اس کا بھی اس میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بیسیکلی اس آیت میں قرآن مجید کی اصلیت، صحت، حقیقت، قطعیت اور کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونے کی صفت جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک سورۃ البقرہ شروع کی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو انٹروڈکشن دی ہے وہ اپنی کتاب کا دی ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ اب ذالکہ کا لفظ ہی اس لیے بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بولا جائے کہ یہ حاذہ کا لفظ جیسے ہوتا ہے، اور اشارہ قریب کے لیے جو ہے وہ ذالکہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے چیز کا حقیقتاً ہمارے پاس ہونا، اور ایک چیز ہوتا ہے چیز کا حصی طور پہ، یعنی کہ اس کا مقام و مرتبہ اور جو ہے منزلت وہ کہاں پر ہو۔ تو ذالکہ کا لفظ یہاں پر لگایا اسی لیے گیا کہ حصی طور پہ تو قرآن پاک تمہارے قریب بھی ہے، لیکن اس کا مرتبہ، عظمت اور اس کی حقانیت جو ہے وہ بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبہ ہے کہ تمہاری عقلیں شاید وہاں تک پہنچ بھی نہ سکیں۔ یہی اس کا اعجاز ہے کہ یہ انسانی دسترس سے بہت دور ہے، اس لیے قرآن مجید کی عظمت جو ہے وہ ذالکہ کے سے وہ ظاہر کی گئی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں تو شاید تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک قریب ایک کتاب ہے، لیکن اس کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ مخالفین اسلام کی ہزارہا کوششوں کے باوجود وہ ایک آیت بھی اس کے مثل بنا کر نہیں لا سکے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس دنیا میں خدا کے آخری نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری پیغام کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، اور سابقہ کتابوں اور صحیفوں میں اس نور ہدایت کے نازل ہونے کا تذکرہ کئی مقامات پر موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
بھی اس آخری کتاب کی اطلاع دی تھی، جس کا علم یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی تھا، بلکہ عرصہ دراز تک یہ لوگ اس کا انتظار کرتے رہے تھے کہ شاید یہ شرف بھی انہی کے نسل یعنی بنی اسرائیل کو حاصل ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے ارشاد ان الفاظ میں اپنی امت کو سنایا تھا: میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اس پر کتاب نازل کروں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھلے انداز میں اعلان کر دیا تھا کہ اور اب میں تم میں سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ تاکہ وہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل یوحنا میں اور تورات استثنا میں یہ سب چیزیں کہی جا چکی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے سب کو جو ہے آقا علیہ السلام کے آنے کا انتظار تھا اور اس نئی کتاب کے بھی آنے کا انتظار تھا۔ لہٰذا یہود و نصارہ کو بالخصوص متوجہ کرنے کے لیے ذالکہ کا اسم استعمال کیا گیا، اور یہی وہ کلام اور یہی وہ سچائی کی راہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا تم سب کو انتظار تھا، اور جس کی خوشخبری تمہارے انبیاء وحی الہی کی صورت میں دیتے چلے آئے تھے۔ ایک تیسری وجہ ذالکہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پر بتا دے گا ذالک الکتاب، اور یہ کتاب ہے جو تمہیں تیرے انعام یافتہ بندے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر اس پر چلتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان بندوں کے راستے پر چلا دے۔ تو ذالکہ یہاں پر بھی ہدایت کرتی ہے۔ اب آگے آیت میں ہے لا ریبہ۔ یہ تھوڑی سی تفصیل سے ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیے قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے وہ معجزہ ہے، ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کا کتنی معنی ہے، کتنے اسلوب ہیں۔ یہاں پہ آپ کو عربی زبان اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کا کلام ہے اس میں اور عام لینگویج میں ایک فرق نظر آئے گا کہ جب ہم عام الفاظ بولتے ہیں تو ایک جملہ زیادہ زیادہ ایک سے دو معنی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک ایک لفظ کتنی کتنی چیزیں اپنے اندر کتنی گہرائیاں چھپائے بیٹھا ہوا ہے۔ لا ریبہ فیہ کے الفاظ میں عمومیت بھی ہے اور اس کا اطلاق بھی ہے۔ گویا تمام دنیا کفر کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان الفاظ کے دو بنیادی مفہوم ہیں، ایک یہ کہ اس کی کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اس کتاب کے سقا یعنی کہ سچا اور معتبر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر اب ایک چیز دیکھ لیں کہ جملے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ شک و شبہات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور شک کرنے والے تو اہل رسالت میں بھی موجود تھے اور اب بھی ہیں، اور منکرین اپنی کم فہمی کی بنا پر شک پیدا کرنے کی جتنی کوششیں چاہیں کر لیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کی شک واردد ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہر شخص جتنی بھی اپنی جو ہے تابینی کے بنا پر اپنی جسارت میں بالآخر خود ہی ناکام و نامراد ہو جائے گا اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک پیدا کرنے کے لیے یا کوئی بھی بات کو چیلنج کر کے اس کا جواب اس کو جو ہے کبھی بھی نیگیٹو نہیں ملے گا، ہمیشہ یہ قرآن جو ہے وہ سچا ثابت ہوگا۔ اب ہمارے قرآن پاک کو، کیونکہ بطور مسلمان ہمارے لیے چیزیں جاننا بڑی ضروری ہیں آج کی دنیا میں، جب ہم کئی دفعہ سوال آتے ہیں کہ فلاں عیسائی گروپ یہ کہہ رہا تھا اور فلاں یہودی ہمارے قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے، تو یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جو قرآن کے بارے میں پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کن امراض کا یعنی کہ کن امکانی صورتوں کا وہ شک کرتے ہیں۔ ہم تو مسلمان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تو اپنی کتاب پہ ہر طرح سے بھروسہ اور یقین ہے، لیکن وہ اصل میں کیا کیا شک جو ہیں وہ نکالتے ہیں اور کس طرح سے قرآن پاک ان کو ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیتا ہے، یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب کا اصلی واقعہ حقیقی میں ہونا کہ جینوین کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی مذہب نے کوئی کتاب اپنی امت کو دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اگر دی تھی تو کیا وہ وہی کتاب تھی جو اس پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی، اور اگر یہ وہی کتاب ہے تو کیا واقعہ موجود کتاب میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یعنی کہ جو اس کی آیات ہے یہ وہی آیات ہے۔ اس سوالات کا جواب اس بات میں ہو تو کتاب کو جینوین یعنی اصلی اور واقعی حقیقی کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ قرآن پاک وہی قرآن پاک ہے جو آقا علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، انہوں نے خود سے کوئی کتاب نہیں بنائی اور وہی کلام ہم تک پیش کیا، اور آج 1400 سال تک یہی کلام چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جینوین ہونے کی یہ ایک نشانی ہے۔ دوسری، کتاب کا قابل اعتبار اور قابل اعتماد ہونا، یعنی کہ بانی جو کتاب تھا اس کے مذہب کی وفات کے بعد اس کتاب میں کوئی لفظی رد و بدل تو نہیں کیا گیا،
ٹھیک ہے، اب میں بانی کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی کہ دیکھیں ایک اسٹینڈرڈ فارمولہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مذہب بھی، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کتاب نازل ہوئی، ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے ہمیں پہ کتاب نازل کر دی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پہ یہ کتاب نازل ہوئی اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ کتاب عطا کی. ٹھیک ہے، اس طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں. تو ایک بانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس مذہب کا ایجاد کرتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں ایجاد کردہ ورڈ کی ایک ڈیفینیشن دوسری ہے اور ہمارے ہاں تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن اس ٹائم اس کو بانی قرآن ہی کہا جائے گا. جیسے بانی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ اللہ کا کلام ہے ان پہ نازل ہو، انہوں نے ہم پہ آگے پہنچایا. چیز کلیئر ہے. لیکن جو ایک سٹینڈرڈ ہوتے ہیں نا کسی کتاب کو جاننے کے، یہ میں سٹینڈرڈز کی بات کر رہی ہوں جو پوری دنیا میں چلتے ہیں. اب وہ کہاں جا کہتے ہیں کہ جی بانی مذہب کی وفات کے بعد اس کتاب میں کوئی لفظی رد و بدل تو نہیں ہوا تھا. یعنی کہ ایسے ہو کہ سوال کا جواب جیسے کہ کوئی آیت بدل گئی یا کوئی آیت میں کوئی لفظ بدل دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ کتاب اس طرح بھی اس معیار پہ بھی پوری اترتی ہے. کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. پھر کتاب کا ہر قسم کی کمی سے محفوظ ہونا، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی امر طے پایا جائے کہ بانی مذہب کی وفات کے بعد اس کتاب میں کسی قسم کی کمی بیشی تو نہیں کی گئی. یہ بانی مذہب نے خود اس قدر مکمل حالت میں دی تھی کہ اس میں الابتداء الاباد تک جو ہے کسی قسم کے حذف و اضافے کی گنجائش ہی نہیں تھی. اور اللہ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک اس میں انٹیگریٹی بھی موجود ہے. نہ تو آقا علیہ السلام نے اس میں کوئی کمی بیشی کی، نہ ان کے بعد ان کی جو فالورز تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، انہوں نے کوئی کمی بیشی کی، نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی گئی، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی گئی. پھر کتاب کا ہر زمانے میں قابل عمل ہونا، یہ سب سے بڑا اس قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ امریکہ کے جنگلوں میں لے جائیں، افریقہ میں لے جائیں، کہیں لے جائیں، کہیں بھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ انڈیا چلے جائیں، چاہے آپ فلسطین چلے جائیں، عرب چلے جائیں، کہیں آپ چلے جائیں، کوئی بھی حالات ہوں، آپ اس کتاب پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ پریکٹیبل یعنی کہ پریکٹیسیبل کتاب ہے، اور یہ پریکٹس ہم اس کی کہیں بھی کر سکتے ہیں، چاہے ہم پانی کے تہوں میں رہیں، سمندری آبدوزوں میں، اور چاہے ہم جو ہے راکٹ میں رہ کے آسمان پہ چلے جائیں، اور چاہے ہم کائنات میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، چاہے زمین میں رہیں، زمین سے باہر رہیں، ہم چاند پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی اگر ہمارے پاس یہ کتاب ہوگی تو ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں. یہ اتنی پریکٹیسیبل کتاب ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی حکم یہاں پر تو نہیں ہوگا، یہاں پہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کہیں چلے جائے یہ کتاب ہمیشہ جو شخص اپنے ساتھ رکھے گا اس کو ہدایت ہی دے گی. اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ سارے جائزے دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسے معیار پہ پوری اترتی ہے تو ایسی کوئی بھی کتاب آج تک موجود نہیں ہوئی. انجیل اور تورات جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں تھیں، لیکن ان میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی، ان کے حروف تبدیل کر دیے گئے. لیکن قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے کچھ بھی چینج نہیں ہوا. پھر اس آیت میں لا ریبہ کے بعد کتاب کا جو لفظ ہے وہ جو استعمال کیا گیا وہ کلام کا نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا کلام ہے، کہا گیا کتاب ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کلام ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ کلام نفسی بھی ہوتا ہے اور لفظی بھی ہوتا ہے، اور کلام کا اطلاق صرف صاحب کلام کے معنی و مفہوم پر ہوتا ہے اور کبھی الفاظ و عبارت پر بھی. لیکن کتاب کا اطلاق جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کلام، معنی و مطلب اور الفاظ و عبارت دونوں کا جامع جو ہے وہ ضبطاً نہ کیا ہوگا. یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ جامع نہ ہو. جو بات کہی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو احکام پہنچانے کا مقصد ہے، وہ سب چیزیں اس میں جو ہے وہ ترتیب سے نہ لگی. یہ کلام میں جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا جب تک وہ کتابی صورت میں نہ ہو. لہٰذا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آحد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن صرف معنی و مطالب کی صورت میں نازل نہیں کیا بلکہ کتاب کی حیثیت سے نازل کیا ہے، اور اس میں معنی اور الفاظ دونوں شامل ہیں، اور دونوں منزل من اللہ ہیں، یعنی کہ دونوں میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن کی ترتیب جس پر کتاب واقع ہے بھی منزل من اللہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے صحابہ نے اپنی مرضی سے تلاش لیا یا آقا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ترتیب آگے پیچھے کر دی، بلکہ جو ہے یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی تھی. اور ہر چند کے اسے ترتیب کتابی نسخے کی صورت میں جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں دیا گیا، لیکن آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے اس کی ترتیب ہو چکی تھی. صحابہ کرام کو بھی اسی ترتیب سے قرآن پاک موجود تھا، اور اسی کے مطابق آقا علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری بار اسی ترتیب کے ساتھ دورہ قرآن بھی کیا تھا. بلکہ یہی کتابی ترتیب نزول سے پہلے بھی لوح محفوظ میں موجود تھی.
چنانچہ قرآن نے الکتاب کا لفظ استعمال کر کے ہر شبہ کا ازالہ کر دیا اور اتنا جامع اعلان کیا کہ عقل انسانی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مفہوم یہ قرار پایا ہے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو الفاظ و معنی اور نظم و ترتیب اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے، اور اس کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش موجود ہو۔ الغرض قرآن کی عظمت و حقانیت کا یہ ناقابل تردید دعویٰ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ابدی دلیل ہے۔ بے شک قرآن کا جو ہے تعارف اور انٹروڈکشن تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن ہم صرف اس کی میں ایک تعریف بیان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ قرآن پاک کی ہم ایک تعریف کر دیں، اس کے میں خصائص آپ کو بتا دوں، بلکہ یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ اس لیے بیان کی گئی کہ جب ہم دلیل کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک تجربہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے، اور ایک جو ہے اور انسان مضبوطی کے ساتھ اس چیز پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کا سامنا باہر کی دنیا میں بھی یا کہیں بھی ہو غیر مذاہب کے ساتھ، تو آپ کو اپنی کتاب کی حقانیت اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کا ہے، لیکن ایک جو ہے نا ایک انفارمیشن، ایک نالج بھی ہونی چاہیے ہمیں ہماری کتاب کے بارے میں، کہ جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، یہ کوئی عام ایسی کتاب نہیں ہے، یہ بلکہ بڑی بڑی جو ہے معجزاتی کتاب ہے، اور اس کی جو ہے انٹیگریٹی، اس کا اتھینٹک ہونا، اس کی یہ چیزیں دنیا میں چیلنج، اور جیسے کتاب تو آج تک کسی بھی مذہب میں وجود آ ہی نہیں سکی۔ آگے اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للمتقین، ابھی ہم آیت نمبر 2 پر ہی ہیں، کس کے لیے ہے یہ کتاب، جس پہ ساری میں نے اب یہ ساری صفات اور خصوصیات بیان کر لی ہے، کن لوگوں کے لیے پڑھتا ہے؟ تو اسے ہر کوئی، غیر مسلم بھی پڑھ رہے، عیسائی بھی پڑھ رہے، یہودی، ہر بندہ پڑھ رہا ہے اس کو، لیکن ہے یہ کس کے لیے؟ للمتقین۔ اب متقین کون ہے؟ اس کا اگر میں چھوٹا سا وہ کر لوں کہ عام مسلمانوں کے لیے تو ہدایت ہی دیتا ہے، لیکن متقین کون ہے؟ متقین کون ہے؟ آگے جو اس کی صفات تو آئیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی بات کر دوں، یہاں پر ایڈ آن کر دوں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی میں نے بیان میں سنی کہ متقی وہ ہے کہ جس کے دل میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں یہ بیکار ہے، فضول ہے، اور میں تو اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور وہ ایک لمحے کے لیے جو خیال ہی اس کے دل میں پیدا ہوا، تو وہ لمحے کے لیے وہ متقی ہو گیا۔ اب دیکھ لیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ ہم تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشنز کرتے ہیں، لیکن ایک تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ہم اس کو جو ہے اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ بھئی میں تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے رجوع ہی نہیں کیا، اللہ سے اپنا تعلق ہی قائم نہیں کیا، آقا علیہ السلام کے ساتھ تو میری کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور میں تو اتنے گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، اور میں تو اتنی گناہ کرتے چلی جا رہی ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال میرے دل سے ہو کے گزر جاتا ہے، عمل تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو خیال ہی آتا ہے، خیال آتا ہے، تو اس لمحے کے لیے میرا دل متقین کے دلوں سے جا کے جڑ جاتا ہے۔ پھر آگے آ گیا کہ اب متقین کون ہے؟ اللہ نے بھی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بتا دیا۔ سب سے پہلے کون؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات پہ، ملائکہ پہ، آخرت پہ، یہاں پہ سارے ہمارے عقائد آ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اطلاع دینے سے ہمیں یہ سب چیزیں پتہ چلی ہیں، تو آقا علیہ السلام پہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تمام حقوق کے ساتھ اور قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کو قائم کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لینی، بلکہ وہ نظام نماز ہے، جو نماز ہمیں ایک نظام عطا کرتا ہے، جو نماز ہمیں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، بینگ اے مسلم، اور ایک سسٹم ہمیں عطا کرتا ہے، اس سسٹم کا نفاذ ہے، ہم نے وہ سسٹم قائم کرنا ہے، ہم نے صرف نماز نہیں پڑھ لینی، ہم نے ایک سسٹم قائم کرنا ہے۔ یہاں پر نماز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 5 وقت کی نماز جو ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا نظام قائم کرنا ہے عمل کا، کہ ہم نے عمل کرنا ہے اسلامی نظام پہ، وہ نظام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ہماری راہ میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اقرب السلام پہ اگر ہم دیکھیں تو انفاق فی سبیل اللہ ہے، پھر ایمان بالوحی، اور پھر یقین الآخرہ ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کہ وہ لوگ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا ساری کتابیں اور سارے انبیاء کرام ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پہ بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اقامت الصلاۃ پہ بات کر لیں، تو متقین کی دوسری علامت ہے قرآن ہدایت سے جو ہے
اس کے استفادہ کے بغیر جو ہے وہ ہم متقی نہیں بن سکتے، کیونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو محض مان لینا تقویٰ کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمان کے بعد حقیقی ذمہ داریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کا سب سے بڑا پہلا اور فکری تقاضا ایمان بالغیب تھا، اور اب سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اس کے بغیر دعوی ایمان میں سچا ہونے کی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ ایمان بالغیب کے بعد آپ دیکھیں فوراً نماز کا حکم دیا گیا، اور یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ جو شخص خدا اور رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ خدا کے حضور سر نیاز خم کرنے کو بھی تیار ہے؟ یعنی کہ اپنا سر، نماز سے معنی یہ بھی نا ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کہ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے؟ جسے آقا علیہ السلام نے بین العبد والکفر تک الصلاۃ، یعنی کہ بندہ اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، کہ الفاظ بیان فرمائے، اگر اس کی زندگی ایمان کی عملی شہادت پیش کرتی ہے تو تقویٰ کی منزل کی طرف گامزن ہے، جس سے وہ ہدایت ربانی سے فیض یاب ہونے کے قابل ہوگا، ورنہ اس کے نصیب میں محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کو صرف نماز قائم کرنے کی شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ دیکھیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، قائم تو نہیں کرتے، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو پھر قرآن کریم نے بھی اکثر اوقات جو ہے وہ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اس طرح سے جو ہے کیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز قائم کرنا جو ہے وہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی حقوق کو، پہلی بات ہے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب کی، ان کو باطنی اور ظاہری حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ پھر نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ شریعت اسلامیہ اور سنت نبویہ کے مطابق اس کے تمام فرائض و ارکان اور واجبات اور سنن کا صحیح طور پر لحاظ رکھا جائے، جن میں ادائیگی نماز کے مسنون طریقے کے علاوہ اوقات کی پابندی، تمام نمازوں کی حفاظت، باقاعدگی کی طہارت، کاملہ کا اہتمام، اور دیگر تمام طرح کی شرعی جو بھی ہماری اس میں متعلقات اور رعایات ہیں وہ سب ہم ان پہ عمل کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اس طرح سے ادا کی جائے کہ زندگی میں مطلوبہ تبدیلی اور انقلاب بھی برپا ہو جائے، یعنی کہ نماز ہم سے ظاہری طور پہ نہ ہو جائے۔ نماز یاد الہی کی وہ اعلیٰ صورت ہے جو انسان کو ہر قسم کے ظلم اور بدی سے روکتی ہے اور خدا کے قرب و فضل کے حصول کا باعث بنتی ہے۔ اب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ارشاد فرمایا، آپ انہیں نہیں دیکھتے کہ وہ رکوع و سجود یعنی نماز کی حالت میں رہتے ہیں، اور اس کے باعث ہمہ وقت خدا کے فضل و رضا کی متلاشی ہوتے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو گویا نماز قرب الہی کے حصول کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔ اب یہ آیت سجدہ تھی جو میں نے بھی پڑھ دی، اب سب کو سجدہ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ لہٰذا نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوا کہ اس کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ اس کے فوائد و ثمرات و برکات زندگی میں مرتب ہونا شروع ہو جائے، ہماری زندگی میں ایک عملی جو ہے وہ انقلاب بھی برپا ہو جائے، ہم حلال، حرام، خیانت، منافقت، ظلم، استحصال، حرام خوری سے بھی بچیں، یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں بھی، اور پھر یہ ایفرٹس ہم دوسروں کی زندگی میں بھی لے کر آئیں، اور یہ ایک نظام قائم کریں کہ جس میں برائیوں کا سدباب کیا جائے اور اچھائیوں کو پھیلایا جائے۔ تو گویا کہ اب ہم کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نظام کا وہ اقیموا الصلاۃ پہ ہم تب آئیں گے کہ اب ہم نے نماز قائم کی، پڑھ تو لی، سجدے بھی کر لیے، رکوع سجود بھی کر لیے، طہارت کا اہتمام بھی کر لیا، پڑھ تو لیا، لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ اب اکیلی ہم نے نہیں کرنا، بلکہ مختلف جماعتوں، مختلف سطحوں پہ جا کے، مختلف تحریکات کا حصہ بن کر ہم نے اس نظام کے قائم کو چلانا ہے۔ اور ایک بات جماعت نماز جو ہے ہم نے وہ قائم کرنی ہے، جس میں باہمی ربط و تعلق ہوگا، نظم و نسق ہوگا، وحدت و یکجہتی ہوگی، پھر وہ ایک دوسرے کے دکھ تخت میں شریک ہوں، چھوٹے بڑے کا فرق جو ہے اس میں ختم ہو جائے، اور معاشرتی مساوات کی بنیاد فراہم ہو جائے، اور پورے نظام وحدت و مساوات کی بنیاد خدا کے گھر سے ہی رکھی جائے گی، یعنی کہ مسجد ہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ سارا نظام قائم ہوتا ہے۔ اور ہر سطح پر نماز کا قائم کرنا ان کی بنیادی تقاضوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ اور اگر باجماعت نماز میں نمازیوں کے جسم باہم ملے رہیں، جیسے ہم جماعت میں ہی کرتے ہیں، اور تو ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پھر جڑے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ایگزامپل دی جا رہی ہے نا، ہمارے کندھے تو کندھے سے جڑا ہوا ہے لیکن دل آپس میں نہیں جڑے ہوئے، تو پھر اس نماز میں وہ جو ہے لطف و سرور نہیں آئے گا، یعنی کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم اس طرح سے عمل نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے سورۃ الماؤن میں سخت وعید جو ہے وہ ساتھ سنائی گئی بے نمازیوں کو، اور کیا کہا گیا کہ اسی جگہ کو کہ نمازی تو کہتا ہے کہ اس کے لیے سخت عذاب ہے، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے۔ اب دیکھیں ظاہری تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں کیا ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے، یعنی کہ وہ حقیقی اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر وہ حقیقی کے لیے اللہ کے لیے ہوتی تو محض نماز نہ ہم پڑھتے رہ جاتے، بلکہ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرتے، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو عمل کرواتے۔
ہم معاشرے اللہ آقا علیہ السلام کے دین کا وہ ایک نظام، ایک سسٹم قائم کرتے. اسی لیے سورۃ الماؤن میں اگر کہا گیا ہے تو ریاکاری ہے، یعنی کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی نمازیں پوری کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے صرف ایک دکھاوا ہی ہے. اب اگر سورۃ البقرہ کی میں مزید تفسیر کروں، آگے ہی 22 منٹ کی میری ریکارڈنگ ہو چکی، تو یہ بہت تفصیل میں آ جاتا ہے کہ رزق کے کیا معنی. اب رزق کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو یہاں پہ انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ رزق جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. علم دیا تو علم کو خرچ کرے، پیسہ دیا پیسے کو خرچ کریں، کوئی ہنر دیا ہنر کو خرچ کریں. اب رزق کی ڈیفینیشن بہت بڑی آ جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صرف جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ہمارے ذہن میں بس ایک وہی چیز آتی ہے نا کہ وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے کہ ہم نے معاشرے کی جو غریب طبقے ہیں، کمزور طبقے، ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کے آگے لے کے جانا ہے. اس کے لیے پیسہ بہت بڑا ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک محرک ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی راہ میں اس طرح سے بھی خرچ کرنا ہے کہ ایسی تحریکات کو ہم نے اپنے فنڈس دینے ہیں، چیزیں دینی ہیں جو کہ واقعی دین کا کام کر رہی ہیں، جو چیریٹی کا کام کر رہی ہیں، جو دین کا کام کر رہی ہیں، اور جو اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں. پہلے ہم سرچ کریں گے کہ واقعی وہ تحریک صحیح ہے، اور اگر ٹھیک ہے اور وہ پھر ہم اپنے پیسے، اپنا مال ان لوگوں کو دیں گے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین میں لگائیں گی، پھر ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اٹھائیں گے. تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے. اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں، اور وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں. اب دیکھ لیں گے ان پہلی 4 آیات میں ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر دیا گیا، ایک مومن مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی ہے. عقائد بھی بتا دیے گئے اور اس کے اعمال بھی بتا دیے گئے. جو ان سب چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہی حقیقی ہدایت پائے گا. ایک پکڑ لی، ایک چھوڑ دی، ایسے زندگی، ایسے جو ہے وہ حقیقی ہدایت، راہ ہدایت پہ نہیں ہوگا. پھر وہ تو ایک ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھ لی، قرآن پڑھ لیے، عمل کوئی نہ کیا، اور نہ ہی دین کو سرچ کیا، نہ ہی تحقیق کی، نہ ہی اس پر جو ہے کوئی لگاؤ لگایا، نہ ہی سے کوئی روحانی فیض لیا. تو ہماری اس سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہے جو درخت سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور ہوا جدھر چاہے اس کو پھر لے جاتی، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی مستقبل ہوتا ہے. اور بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. آیت نمبر 7 تک رکوع نمبر 1 یہاں پر ختم ہوا، اور اختتام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ تو وہ لوگ تھے نا جن کو اللہ نے بتا دیا کہ تم یہاں سے جج کر لو کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں، جن کے لیے آخرت میں انعام ہے. اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا عالم کفر کا بتا دیا کہ کافر کون ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. اب یہ نہیں کہ وہ اللہ نے لگا دی اس لیے ایمان نہیں لا رہے، بلکہ ان کے دل اتنے سخت تھے، وہ اتنی ثقافت قلبی میں تھے، ان کے دل اتنے سخت تھے کہ ایمان کا نور، اور اتنے کالے دل تھے کہ ایمان کا نور ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اور وہ ایمان کی جو ہے وہ ایک جو اثر ہوتا ہے اس سے ان کے دل نرم ہی نہیں پڑے. تو گویا بالکل ان کی اگزامپل ایسی جس سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہو، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اب جو ہے وہ اپنے شقاوت قلبی کے باعث اور حصول فیض اور حصول معرفت کے سب دروازے کیونکہ جب بند ہو جاتے ہیں اور محرومی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اب ان کے لیے کوئی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کے دل، ان کے لیے سخت عذاب ہے انعام کے طور پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.